گزشتہ کل کچھ خواب کا تذکرہ ہوا تھا، تو دیکھو قرآن کریم میں بھی خواب کا تذکرہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ تو خواب ایک تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب، کسی کو اس کا تذکرہ نہ کرے، اور جو اچھے خواب ہو اس کو اچھے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے۔ بعض مرتبہ انسان خواب دیکھتا ہے نا تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر تلاش کرتا ہے اس کی تعبیر۔ بھائی تعبیر جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتی ہے کہ کیسے انسان نے کیسا خواب دیکھا، کون سے زمانے میں خواب دیکھا، زمانے کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تعبیر دینے والے کو تعبیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر انسان کو خواب یاد نہیں رہتے۔ جب ڈراؤنے خواب آئے تو اپنی حیت بدل لے اور بائیں طرف تھوک کا اشارہ کرے، تھوکنا نہیں ہے، تھوک کا اشارہ کرے اس طرح، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ جس کو بار بار برے خواب آتے ہو تو سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر کے اپنی انگلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردو میں لکھے، گجراتی میں لکھے، اس طرح سینے پر لکھ لے، تو اس سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو برے خواب آتے ہیں نا شیطان کی طرف سے وہ ہٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس وادی میں ہوتے تھے، جس راستے پر ہوتے تھے، شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ آج بھی ان کی یہ برکت ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ کام کرو انشاءاللہ یہ خواب بند ہو جائیں گے۔ اب دیکھو میں نے جیسے کہا نا کہ انسان کی طبیعت کے اوپر، زمانے کے اوپر، تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت زیادہ بولا جاتا ہے خواب کی تعبیروں کے بارے میں۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت اچھی تعبیر دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے انگارے جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کہ جا گھر جا اور جہاں چارپائی کے نیچے تو نے آگ دیکھی ہے نا وہاں کھود، وہاں خزانہ نکلے گا۔ اس کو یہ تعبیر دی۔ کچھ مہینے ہوئے، پھر ایک آدمی آیا، سیم بالکل اسی طرح خواب دیکھا اس نے کہ حضرت میں سویا ہوا تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ دیکھی، میں نے انگارے دیکھے۔ فرمایا جلدی گھر جا اور گھر کا سامان باہر نکال، جلدی جلدی تیرا گھر گرے گا۔ تو خادم حضرات تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کچھ مہینے پہلے آدمی آیا تھا، اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، اس کو تو آپ نے کہا کہ جا کھود خزانہ نکلے گا، اور اسے کہا کہ تو سامان باہر نکال تیرا گھر گرے گا۔ فرمایا کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا نا وہ سردی کے زمانے میں دیکھا تھا، ٹھنڈی کے زمانے میں دیکھا تھا، اور ٹھنڈی میں لوگ آگ کو پسند کرتے ہیں، گرمی کو پسند کرتے ہیں، اس کے اوپر سینکتے ہیں وغیرہ، تو اس کی وجہ سے میں نے یہ تعبیر دی۔ اور ابھی اس نے جو خواب دیکھا ہے سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور گرمی کے زمانے میں ویسے ہی لوگ آگ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تعبیر دی جاتی ہے۔ مشہور واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں مدینہ منورہ میں ہی مروں اور اللہ کے رسول کا پڑوس مجھے نصیب ہو۔ اس لیے وہ نفلی حج کرنے نہیں جاتے تھے مکہ مکرمہ کہ بھئی میں جاؤں، راستے میں مر جاؤں، وہاں مر جاؤں۔ بہت پریشان تھے، امید بھی بہت تھی کہ میں حج کرنے جاؤں، عمرہ کرنے جاؤں، اور سامنے یہ ڈر تھا کہ میں مدینہ سے باہر نکلوں گا نا میری موت آ جائے گی تو میں کیا کروں گا۔ تو اسی یعنی صدمے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا اور اللہ کے رسول سے پوچھ بیٹھے، یا رسول اللہ ایسے ایسے حالات ہے، مجھے حج میں بھی جانا ہے، عمرہ میں بھی جانا ہے اور نفلی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں بھی موت آئے
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ مدینہ چھوڑوں اور میری موت آ جائے، تو آپ بتا دیں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ صبح اٹھے تو پریشان، یا اللہ میری زندگی کے 5 دن باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، 5 سال باقی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ابن سیرین کے پاس، دونوں کا زمانہ ایک، ابن سیرین کے پاس میرا نام مت لینا کہ مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، جا کر کہو کسی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اس طرح کا واقعہ۔ تو خادم گیا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پورا خواب سنا، پھر اس کے سامنے دیکھا کہ بتا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہ حضرت تو کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ خواب کوئی معمولی انسان نہیں دیکھ سکتا، تو بتا پہلے کس نے خواب دیکھا ہے یہ؟ تو کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جاؤ امام مالک سے کہو جو دونوں جہان کے سردار نے 5 انگلیاں بتائی نا، اس سے نہ 5 مہینے مراد ہے، نہ 5 سال مراد ہے، نہ 5 دن مراد ہے، اس سے مراد تو وہ 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کب پیدا ہوگا، کیسے بنے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کمائے گا وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کون سی زمین میں اپنا دم چھوڑے گا اور کون سی زمین میں اس کا انتقال ہوگا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جاؤ امام مالک سے کہہ دو یہ 5 انگلیوں سے مراد نہ 5 دن ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 سال ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیت 21ویں پارے میں جو ہے نا یہ مراد ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، یہ ہے خواب۔ تو اچھے دیکھو، بعض مرتبہ انسان جو پورا دن چلتا ہے نا اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، اس لیے بہت پریشان نہ ہو، برا خواب دیکھے تو صبح اٹھ کے 2-5 روپے صدقہ کرتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان، مال، ایمان، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔